تو ہے عیا شور سے تاتار کے افسانے سے، پاس وا مل گئے کعبہ کو صنم خانہ سے۔ یقین محکم عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا ہی دباؤ گے۔ محترم حضرات، قابل قدر دوستوں اور بزرگوں، پوری دنیا کے اندر توہین قرآن ہو رہی ہے، پوری دنیا کے اندر توہین رسالت ہو رہی ہے، پوری دنیا کے اندر توہین صحابہ کرام ہو رہی ہے۔ تو آج یہ ہمارے قوم کا نوجوان، داڑھی اور ٹوپی رکھنے والا ایک قوم کا مولوی، ایک عالم دین، جب توہین قرآن پہ خاموش رہا، جب ایک گدی نشیں خانقاہ میں رہنے والا ایک گدی نشیں توہین صحابہ پہ اس نے اپنے جملے نکالے کہ توہین صحابہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہو رہی ہے، اور خود بھی اس نے اپنے زبان سے توہین صحابہ کری۔ حضرت ابو سفیان، حضرت امیر معاویہ کی شان میں جب گستاخی کری، جب ایک مسجد میں نماز پڑھانے والا ایک امام جب توہین قرآن پہ خاموش رہا، توہین رسالت پہ خاموش رہا، تب یورپ کے لوگوں نے جان لیا یہ قوم مردہ ہو چکی ہے، یہ قوم زندہ لاش کی طرح ہے، اب اس قوم کو مارو۔ اس قوم کا کوئی بھی رہبر نہیں ہے، اس قوم کا کوئی بھی پیشوا نہیں ہے، اس قوم کو مارو۔ مگر میرے واہر اعلی حضرت، آپ نے اپنی تحریک کے ذریعے سے، اپنے قلم کے ذریعے سے لوگوں کو بتایا۔ جب 1857 میں جب جہاد آزادی ہوئی تھی، جہاد آزادی کے بعد میں، جہاد حریت کے بعد میں، جنگ آزادی کے بعد میں، جب برطانوی حکومت نے یہ جان لیا تھا کہ بغاوت کی ہے، بغاوت کا پرچم بلند کیا ہے، تو علماء حق نے کیا ہے، علامہ کفایت علی کافی نے کیا ہے، علامہ فضل حق خیر آبادی نے کیا ہے، حضرت شہیدی نے کیا ہے۔ اب ان کو انڈمان بھیج دو، ان کو رنگون بھیج دو، ان کو سولی پہ چڑھا دو، ان کو سور کی کھال میں لپیٹ کر کے آگ میں جلا دو، اور ایک ایسی جماعت کا جنم دو جو جماعت مسلمانوں کے سینہ سے عشق رسول کو نکالے، عشق مصطفیٰ کو نکالے، عشق صوفیہ کو نکالے۔ تب یہ کام انجام دینے کے لیے ایک ایسے مدرسے کی تشکیل ہوئی جس کو دیوبند کہتے ہیں۔ جب دیوبند کے اندر توہین قرآن ہو رہی تھی، توہین رسالت ہو رہی تھی، اس وقت پروردگار عالم نے ایک سال پہلے، 1857 سے پہلے ایک سال پہلے 1856 میں پروردگار عالم نے اپنے دین مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی سرکوبی کے لیے، ان کے باطل عقائد اور باطل نظریے کو، ان کی باطل عقائد باطل نظریے کے سرکوبی کے لیے اللہ پاک نے بریلی شریف میں ایک ایسا دیوانہ پیدا کر دیا، عشق رسول کی شمع پہ جلنے والا ایک مستانہ پیدا ہو گیا۔ جہاں دیوبند میں قرآن کی غلط ترجمانی، علی گڑھ میں قرآن کی غلط ترجمانی، غلط تفسیر ہو رہی تھی، وہیں پر اللہ پاک نے بریلی شریف میں ایک ایسا عالم دین کو پیدا کر دیا، علامہ نقی علی خان کے گھر میں، جہاں پر دیوبند میں اور علی گڑھ میں یہ سازش رچی جا رہی تھی، اور پاکستان میں مرزا غلام احمد قادیانی کے ذریعے نبوت کا، خاتم النبیین کا معنی بدلا جا رہا تھا، اور یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اس کا غلط ٹرانسلیشن، پورے قرآن کی غلط ترجمانی بیان کی جا رہی تھی۔ وہیں پر بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھ کر کے ایک بریلی کا امام بول رہا تھا، اے لوگو، قرآن کا یہ معنی نہیں جو دیوبند کی اولادیں بتا رہی ہیں، قرآن کی یہ تفسیر نہیں جو علی گڑھ کے ایک پروفیسر بتا رہا ہے، جو مرزا غلام احمد قادیانی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، خاتم النبیین کا معنی بتا رہا ہے، یہ معنی نہیں ہے۔ بلکہ اگر خاتم النبیین کا معنی سمجھنا ہے تو میں تم کو حدیث پاک سناتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا
کہ میں نبیوں کا بھی خاتم ہوں، رسولین کا بھی خاتم ہوں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، نبیین کے نبی کے بعد میں اب نہ کوئی ذلی نبی پیدا ہونے والا ہے، ہمارے نبی پر نبوت ختم ہو چکی ہے، نہ کوئی اب ذلی نبی ہوگا، نہ کوئی اب فرعی نبی ہوگا، کسی بھی طریقے کا کوئی بھی اب نبی پیدا نہیں ہونے والا ہے۔ جب نبی کی بات آ گئی تو میرے امام نے فرمایا ارے سب سے یہ تو نبی کی شان کو، نبی کی رفعت و بلندی کو گھٹانے میں لگے ہیں، مگر میں وہ ہوں، میں وہ نبی کا غلام ہوں، میں نبی کی عظمت کو گھٹانے میں نہیں لگا ہوں، بلکہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ یہ دیوبند کی اولادیں تو یہ کہتی ہیں نبی ہماری طرح ہے، نبی ہماری طرح ہے، نبی ہماری طرح ہے، مگر میں کہتا ہوں سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا و اعلیٰ ہمارا نبی، اور انہی کے بیٹے جس کی ہم آج جشن مبارک منا رہے ہیں، انہوں نے کہا تھا ارے تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، جلوہ جانانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا۔ پیتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھانا ہے تیرا کھانا، پانی ہے تیرا پانی۔ میرے امام نے کہا تھا جب دیوبند کے اندر، علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر اور پاکستان میں غلام احمد قادیانی کے ذریعے سے جب توہین رسالت کی جا رہی تھی، لوگوں کے دلوں سے عشق رسول نکالا جا رہا تھا، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ عشق رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد نہیں مانگنا چاہیے، تب میرے امام نے ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھ کر کے بریلی سرزمین میں محلہ سوداگران میں کہا تھا ارے وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اچھے بھی آتے ہیں برے بھی آتے ہیں، اے برطانوی حکومت تم آج یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے دن اچھے ہیں، مگر یاد رکھو جب بہار کے دن پھر جاتے ہیں تو تمہارے دن کیوں نہیں پھر سکتے؟ تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں۔ یہ قاسم، یہ رشید، یہ خلیل، یہ اشرف تھانوی، یہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ بھائیو، آج جیتی جاگتی مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے امام نے کہا تھا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ یہ ارشد مدنی، محمود مدنی، یہ جمعیت علماء ہند کی یہ دونوں کٹ پتلی، یہ ایک سکے کے دو پہلو، انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ شاید ہم بھی کر کر کے ہم کو کچھ بلندی مل جائے گی، ہم انگریز کی چاٹوکاریتا کرتے ہیں تو ہم کو دنیا میں سرفروشی مل جائے گی، لیکن آج یہ ہو گیا کہ آج ان کا نام و نشان مٹ رہا ہے۔ یہ کبھی RSS کے پلے میں چلے جاتے ہیں اور کبھی کانگریس کے پلے میں چلے جاتے ہیں، مگر ان کو سنگ سے بھی بھگا دیا جاتا ہے اور کانگریس سے بھی بھگا دیا جاتا ہے۔ ان کو کہیں عزت دو کوڑی کے برابر بھی ان کی پورے ہندوستان میں کہیں عزت نہیں، کہیں راجیہ سبھا میں، پارلیمنٹ میں، کہیں ان کی بات کو کوئی سننے والا آج ہندوستان میں نہیں۔ مسلم پرسنل لا ووٹ، اس کے بھی جتنے بھی کٹ پتلی ہیں انگریز کی چاٹوکاریتا کرنے والے، ان کی کوئی بھی ایک بھی بات حکومت ماننے کو تیار نہیں۔ لاکھ چیختے رہیں کہ 3 طلاق کا بل پاس نہیں ہونا چاہیے، وہ بل پاس ہو کر کے رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا انسانیت کا قانون ہے کہ بنا گرو کے گیان پراپت نہیں ہو سکتا، بنا کشتی کے، بنا پل کے سمندر کے کنارے نہیں مل سکتے، بنا سیڑھے کے کوئی چھت پہ نہیں پہنچ سکتا، بنا رہبر کے راستے منزلیں نہیں ملتی ہیں۔ اسی لیے اگر رب تک پہنچنا ہے تو وسیلہ بنانا پڑ جائے گا، اگر وسیلہ نہیں بناؤ گے تو جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں
در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، کبھی امریکہ میں پھرتے ہیں، کبھی انگلینڈ میں پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار۔ ہمارے ہندوستان میں ایک ایسی بھی جماعت ہے جس کے بارے میں آج مسلسل بیان کر رہا ہوں، جمعیت علماء ہند اور جماعت اسلامی تبلیغی جماعت۔ یہ تو پوری دنیا میں ڈیرا ڈالی پھرتی ہے، کوئی مسجد ایسی نہیں جہاں پر اس کے ناپاک منحوس قدم نہ گئے ہوں۔ میرے بھائیوں، جہاں جہاں یہ گئی جماعت، وہاں وہاں اپنے ساتھ میں بلائیں لے کر کے گئی۔ میرے بھائیوں، ایسی جماعت کے پھرنے سے پوری دنیا میں کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ بنا عشق رسول کے پھرتے ہیں۔ اور جو تیرے در سے یار، یہ زمین سے نیچے آسمان کے اوپر کی باتیں کرتے ہیں، کرنے دو، مگر جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ تو حضرات، مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر جہاں سر سید احمد، میں تو سر بھی نہیں مانتا، میں تو سید بھی نہیں مانتا، وہ مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے عقائد میں رد و بدل کر رہا تھا، معجزات کا انکار کر رہا تھا، فرشتوں کا انکار کر رہا تھا۔ دیوبند کے اندر یورپ کی ترجمانی کرنے والا ایک مدرسہ زندہ ہو رہا تھا، پاکستان کے اندر قادیانی جنم لے رہا تھا۔ اس وقت اللہ پاک نے بریلی میں، اللہ پاک نے علامہ نقی علی خان کے بیٹے امام احمد رضا ان کو پیدا فرما دیا، اور پھر ان کی نسل میں ایک جدید محدث، جدید مفکر، ایک نئی سوچ لینے والا، نئی فکر قوم کو دینے والا، جو دنیا کے لیے نہیں دین کے لیے مر مٹنے والا ہے، ایک شہنشاہ اعظم، مفتی اعظم کو پیدا فرما دیا۔ متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، ایک میرے مفتی اعظم کا تقبہ چھوڑ کر۔ حضرات، میرے امام نے اپنی پوری زندگی میں کوئی ایک نئی بات نہیں کہی، کوئی ایک نیا نظریہ پیدا نہیں کیا، بلکہ وہی نظریہ، وہی فکر، وہی سوچ، وہی خیال، امام احمد رضا نے اسی خیال کو، اسی مشن پہ کام کیا، جس مشن پہ صدیق اکبر نے کام کیا، عمر فاروق اعظم نے کام کیا، عثمان غنی نے کام کیا، مولا علی شیر خدا نے کام کیا ہے۔ اعلی حضرت کوئی نئی شریعت، نئی سوچ، نئے مشن کا نام نہیں، نئے مذہب کا نام نہیں، بلکہ احمد رضا امام بخاری کی ذخیرہ احادیث کا نام ہے، امام اعظم کی فقاہت و ذہانت کے ذریعے جو نظریہ، جو مسائل منظر عام پر آئے، اس مسائل کو نئی جان دینے کا نام مسلک رضا ہے۔ امام احمد رضا محبوب سبحانی قطب ربانی کی سوچ کو زندہ کرنے والے کا نام ہے۔ امام بوسری کی اس آگ کا نام امام احمد رضا ہے، جو ان کے سینہ سے عشق رسول کی وجہ سے اٹھتی تھی۔ امام احمد رضا امیر خسرو کی اردو نظم و نثر کو زندہ کرنے والے کا نام ہے۔ امام احمد رضا زندہ تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ امام اعظم کی روحانی اولاد بول رہی ہے۔ امام احمد رضا کا جب قلم چلتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ امام محمد، امام ابو یوسف کے علم کا فیضان بول رہا ہے۔